جی ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد اسلم خان وقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نالج کا 23واں لیکچر۔ تو یہ اسلامیات کا لیکچر ہے تیسرا، اسلامک ہسٹری کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور امتحان ہے یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کا سن 2020 تحصیلدار اور نیب تحصیلدار کی پوسٹ کے لیے۔ تو پہلے لیکچر میں ہم نے ولادت سے لے کے نبوت تک کا پیریڈ کور کیا تھا اور دوسرے میں سیرت نبی کا نبوت سے لے کے ہجرت تک کے واقعات کو کور کیا تھا، اور آج ہم بات کریں ہجرت سے لے کے غزوہ بدر تک۔ تو کوئی 12 لیکچر جو ہے نا ہو چکے ہیں پاکستان کی ہسٹری کے، 20 لیکچر پاکستان ہسٹری پہ ہوں گے اور کوئی 10 لیکچر اسلامیات پہ اور 10 اردو پہ ہوں گے اور 10 ایوری ڈے سائنس پہ ہوں گے۔ تو ہجرت کے وقت جو ہے نا حضور جس اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ پہنچے اس کا نام تھا قصوہ۔ تو یہاں پہ مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک ہوا تھا جس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں، جس کے تحت آپ نے ایک انصاری اور ایک مہاجر کو بھائی بنا دیا تھا۔ تو میثاق مدینہ جو ہے نا پہلا تحریری دستور کہا جاتا ہے، یہ 622 میں ہوا۔ یہ نبی پاک اور مدینہ کے جو رہائشی تھے جس میں یہودی اور انصاری دونوں شامل تھے۔ تو اس وقت جو مدینہ کے قبائل تھے، انصار کے 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج، اور یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو مدینہ میں اس وقت مسجد کی ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی، تو وہاں پہ 2 بھائی تھے، سہل اور سہیل، ان کی جگہ جو ہے نا خرید دی گئی اور یہاں پہ مسجد نبوی کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور مسجد نبوی کی جگہ جو تھی اس کی قیمت حضرت ابوبکر صدیق نے کی تھی۔ مسجد نبوی میں جو پہلی توسیع ہوئی ہے غزوہ خیبر کے بعد ہوئی ہے۔ تو نبی پاک جب ایک مسجد جسے مسجد قبلتین کہتے ہیں وہاں پہ نماز پڑھا رہے تھے تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم ہوا، اور قبلہ کی تبدیلی کا حکم جو ہے نا سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ پہلے مسلمانوں کا جو قبلہ اول تھا وہ بیت المقدس تھا، اور اب خانہ کعبہ کی طرف حکم کر کے انہیں نماز پڑھنے کا کہا گیا تھا۔ تحویل کعبہ 2 ہجری میں ہوئی، یعنی کہ کعبہ تبدیل کی بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ تو غزوہ بدر جو ہوا یہ بھی کچھ 2 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے اور اونٹوں کی تعداد 70 تھی۔ جو پرچم مسلمان 313 تھے، اور جو مسلمانوں کے پرچم بردار تھے مصعب بن عمیر تھے جن کے پاس سفید پرچم تھا۔ کفار مکہ کی تعداد جو ہے نا 950 کی لگ بھگ تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، اور جو کفار مکہ کا پرچم بردار تھا اس کا نام تھا طلحہ۔ غزوہ بدر کی کافی ساری وجوہات تھی۔ ایک قتل بھی تھا جو عمر بن حضرمی کا قتل تھا، کیونکہ اس وقت کفار کا ایک قافلہ آ رہا تھا شام کی طرف سے اور مکے کی طرف جا رہا تھا، تو یہ افواہ پھیل گئی کہ مسلمانوں نے قافلے پہ حملہ کر دیا ہے۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ڈر تھا، تو مکے والوں نے اس قافلے پہ حملہ جو ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے غزوہ بدر کیا۔ تو کافروں کی قیادت ابو جہل نے کی، اور غزوہ بدر میں مسلمانوں کی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ بدر جو ہے نا ایک کنویں کا نام ہے، اور یہ مدینہ سے تقریباً 80 میل کے فاصلے پہ ہے۔ تو غزوہ بدر کو یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن فرشتے اتارے مسلمانوں کی مدد کے لیے، 1000 فرشتے۔ مدینہ کا انتظام جو ہے نا ابن ام مکتوم کے ہاتھ دیا گیا، اور بڑے بڑے سرداروں نے جو ہے نا حصہ لیا اس میں۔ حضرت علی نے ولید بن عتبہ کا قتل کیا، عمر بن
حضرت عمر فاروق نے غزوہ بدر میں اپنے ماموں کا قتل کیا جن کا نام عاص بن ہشام تھا، اور ابو حذیفہ کے والد بھی مارے گئے، ان کا نام عتبہ بن ربیعہ تھا۔ غزوہ بدر میں کوئی 14 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت عثمان جو ہے نا وہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور غزوہ بدر سے جو ایک تلوار ملی جس سے نبی پاک نے بہت پسند کیا اس کا نام تھا ذوالفقار۔ کل غزوات جن میں نبی پاک نے حصہ لیا ان کی تعداد 28 ہے، اور آخری غزوہ جو ہے نا وہ تبوک کا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد ایک اور غزوہ پیش آیا جسے غزوہ سویق یا ستو والا غزوہ بھی کہتے ہیں، اور غزوہ بدر کے بعد نبی پاک کو قتل کرنے کی سازش کی۔ عمیر بن وہب جو ہے نا وہ سازش میں شریک تھا۔ تو یہ کافی سارے کویسچن جو ہے نا غزوہ بدر کے حوالے سے بن سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو ڈسکس نہیں کیا، اگلے لیکچر میں ہم جو ہے نا مزید کچھ چیزیں جو ہے نا غزوہ بدر کی اور اس کے بعد جو دوسرے غزوہ احد اور غزوہ خندق سے لے کے کوشش کریں گے کہ اگلے لیکچر میں سیرت نبی کا حصہ جو ہے نا یہ مکمل ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اسلامک ہسٹری پہ 2-3 لیکچر اور کریں، اور قرآن پہ بھی 1-2 لیکچر ہوں گے۔ تو اس میں غزوہ بدر کس سن میں ہوا، مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی، کفار کی تعداد کتنی تھی، اس طرح کے سوال بن سکتے ہیں۔ ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ تو آج کا لیکچر جو ہے نا بس مختصر سا ہے، سردی کافی ہے، انشاءاللہ تعالی صبح جو ہے نا بڑا لیکچر کریں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔